बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और लाइक भी कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि मेरे लिए वॉच टाइम में इशू ना आए। खित्ते में BLA का बढ़ता हुआ किरदार पाकिस्तान की रियासत के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? क्या अनकरीब तमाम बलोच जंगजू तंजीमें BLA के ज़ेर असर होंगी? क्या BYC आइंदा आम इंतखाबात में रियासत या बलूचिस्तान के बोसीदा तरीन सरदारी निज़ाम को मज़ीद बोसीदा और ज़मी बोस कर सकती है? इस पर हम ज़रूर आज बात करेंगे। और फिर सरफराज बुगटी के झूठे दावों ने उनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। क्या बलूचिस्तान मुल्क की ख्वाह गैर मुल्की सरमाकारों के लिए कोई महफूज सूबा है? क्या उसको महफूज सूबा कहा जा सकता है? पिछले चंद घंटों में होने वाली कुछ वाक़यात ने सरफराज बुगटी को क्या बल्कि उनके आकाओं को भी एक्सपोज कर दिया है। वज़ीर आज़म ने भी एक दावा किया है और वज़ीर आज़म का दावा भी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। क्या 27वीं तरमीम रिवर्स हो सकती है? क्या एक ऐसी तरमीम आ सकती है जो सबका इस्तिस्ना ख़त्म करके और उन्हें कटहरे में खड़ा कर दे? यह है नाज़रीन हमारे आज के मौजू। लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन मामला है जिस पर मैं आप सबकी ज़रूर तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान के तमाम शोहदा को यौम शोहदा के मौके पर सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं सरज़मीन सिंध से, वादी महरान से, मोहनजोदड़ो और अरोड़ के देश से, भिटाई और कलंदर की मट्टी से, थर और दरियाए सिंध की महक से सुर्ख सलाम पेश करता हूँ उन तमाम बलोच शहीदों को जिन्होंने अपने वतन और कौम बलोच की खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। अपने तमाम बलोच शहीदों को खिराज अकीदत और सुर्ख सलाम पेश करता हूँ वो शहीद के जिन्होंने अपनी मट्टी, अपनी कौम और अपनी शनाख्त की हिफाजत के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश कर दिया। ये वो बहादुर फर्जंद बलूचिस्तान हैं जिन्होंने जुल्म और जबर के अंधेरों में मुज़ाहमत की मिशल जलाई। इनके लहू ने वतन बलूचिस्तान की सरजमीन को सुर्ख किया ताकि आने वाली नस्लें आज़ादी की सांस ले सकें। हर एक शहीद, चाहे वो सत्तार जान हो, मेहराब खान हो, परवेज़ जान हो, नौरोज़ खान, बालाज या नवाब अकबर बुगटी हो या कोई गुमनाम बलोच फर्जंद, सब हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। ये कुर्बानियाँ हमारी तारीख़ का फ़ख्र है। शहीद मरता नहीं, शहीद ज़िंदा रहता है। उनके खून से बलूचिस्तान के बहादुरी की दास्तानें लिखी गई हैं और ये दास्तानें हमेशा ज़िंदा रहेंगी और बलूचिस्तान हमेशा सलामत रहेगा। बलूचिस्तान के शोहदा को जितने सलाम पेश किए जाएं कम है क्योंकि उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब वज़ीर आज़म ने जो एक छोड़ी है, ये भी एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ। क्योंकि ये ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो इस मुल्क का हशर किया है, जो आइन का हशर किया है, आइन तो पहले ही मरा हुआ था, उस मरे हुए आइन के चीथड़े तक इन्होंने उड़ा दिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब वो कौमी असेंबली के फ्लोर में पर खड़े होकर खिताब कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी को हायल नहीं होने देंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मौजूदा हुकूमत और इस वक्त की जो मिलिट्री रिजीम है वो हायल है। इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। जाली अगर आप डॉलर परचेज करके और आप डॉलर को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे तो भी आपने क्या किया कि 170 का डॉलर 300 तक पहुंचा दिया। फिर भी आप कहते हैं कि तरक्की में किसी को हायल नहीं होने देंगे। ये उस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जिस मुल्क पर कर्ज़ों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुल्क पर कर्ज़े और वाजबात 94,197 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक के दस्तावेज़ात के मुताबिक जून 2025 तक पाकिस्तान पर कर्जे और वाजबात 94,197 अरब रुपए हो गए। जून 2025 तक मुल्क पर मकामी कर्ज
54,471 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की कर्जा और वाजिबात तकरीबन 34,906 अरब रुपए रहे, जबकि इसी दौरान गैर मुल्की वाजिबात 4,459 अरब रुपए की सतह पर रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2025 तक पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात GDP का 82.1% हो गए। मरकजी बैंक के दस्तावेजात के मुताबिक जून 2024 तक मुल्क पर कर्जों और वाजिबात का हजम 85,457 अरब रुपए था। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म दावा कर रहा है कि आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44.7% तक रही, जो कि गुज़श्ता बरस 39.8% थी। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म दावा कर रहा है कि खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे, जिस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% हो चुकी है। 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं। मर्दों की शरह 30% और ख़वातीन की शरह 18% है। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जिस मुल्क में 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे, जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 10,79,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये जून 2025 की आलमी बैंक की रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पेश कर रहा। वज़ीर आज़म कह रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी को भी रुकावट बनने नहीं देंगे। ये उस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि जहाँ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी मालियात में 3,750 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया। और ये उस मुल्क का वज़ीर आज़म दावा कर रहा है जिस मुल्क में जो करप्शन पर इसको बोलते हैं अपना जो इंडेक्स जो है अपना इनका, उस पर करप्शन पर जो इंडेक्स है CPI 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग 2 दर्जे तनज़ली से इस वक्त 188 ममालिक में से 135 पर आ गई है, यानी जो 2023 में 133वें दर्जे पर रही। यानी करप्शन में भी पाकिस्तान जहां था वहीं का वहीं खड़ा है। और फिर वज़ीर आज़म दावा कर रहा है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में किसी को भी हायल नहीं होने देंगे। कितनी अजीब सी बात लगती है ना। और फिर इसी तरह BLA के किरदार पर मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि वज़ीर आला एक पपेट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उनके झूठे दावे, उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत सरमायाकारों के लिए, बलूचिस्तान हुकूमत सरमायाकारों के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम कर रही है। यह है पपेट चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट। लेकिन हक़ीक़त क्या है? हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में इस वक्त पूरे महीने के लिए सेक्शन 144 नाफिज है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन सर्विस बंद है। बात कर रहे हैं कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के बायस तमाम तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद हैं। इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तफरीही मकामात बंद हैं। आप फेस मास्क नहीं लगा सकते, आप 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर एक जो है वो एडिशनल कमिश्नर लापता है। एक DSP मारा जा चुका है। एक DSP अगवा होने के बाद पता नहीं कितना तावान भर के जो है वो अपना हुआ है, बाजियाब उसने खुद को करवाया है। इसी तरह के कई वाक़यात हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपके सामने एक वाक़या पेश कर रहा हूँ, कोयटा कराची मेन शाहरा RCD रोड पर ओरनाज क्रास के मकाम पर गुज़िश्ता 4 घंटों से वहाँ पर बलोच आज़ादी पसंदों की बड़ी तादाद ने रात को नाकाबंदी की, स्नैप चेकिंग का अमल जारी रखा और इलाकाई ज़रा के मुताबिक आज़ाद बलोच जंगजुओं ने दौरान नाकाबंदी ये दावा किया जा रहा है कि कलंदरानी कबीले के सरबरा और जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकन और मरकज़ी कौंसिल सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी और मौलाना मंजूर अहमद मेंगल के काफ़िलों को अलग अलग जो है वो रोका और फिर उनको हिरासत में लिया और इब्तदाई तहकीकात के बाद उन्हें असलहों और गाड़ियों समेत बाइज़्ज़त तौर पर छोड़ दिया।
یہ رات ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ آج صبح کی بات کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں جنگجوؤں نے خزدار کے علاقے اورناج شہر پر حملہ کرتے ہوئے کچھ دیر علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، اور پھر وہاں سرمچاروں نے لیویز اور پولیس تھانے پر قبضہ کر کے سرکاری اسلحہ اور دیگر سامان اپنی تحویل میں لیا۔ اور پھر وزیر اعلیٰ کا دعویٰ آپ کے سامنے ہے۔ شرم کا مقام یہ ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے چوتھے مرکزی کونسل سیشن کے موقع پر کوئٹہ پریس کلب میں انہیں پریس کانفرنس منعقد کرنے نہیں دی گئی۔ جب وہ پریس کانفرنس کے لیے وہاں پہنچے تو پولیس کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ زیارت میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے اور عملے کو کمروں میں بند کیا اور سائٹ فورمین کو اغوا کر لیا اور مشینری اور رہائشی کوارٹرز کو آگ لگا دی اور سب کچھ جلا دیا۔ بلوچ کالونی ڈیرہ غازی خان سے محمد اشرف مستونگ کے براہوی شاعر عطا انجم اور ان کو جو ہے وہ لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ جبری لاپتہ حذیفہ غفار کے اہل خانہ کی جانب سے نال سیپے کے روڈ پر احتجاجاً اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ نال سے تعلق رکھنے والے حذیفہ غفار ولد مولوی عبد الغفار بزنجو کو 5 نومبر 2025 کو نال درنیلی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا تھا۔ تو یہ ہے بلوچستان کی صورتحال۔ نہ تو وہاں کوئی سرکاری افسران موجود ہے، خود چیف منسٹر 20 کلومیٹر تک کا فاصلہ بھی گاڑی پر نہیں کرتے اور وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور ہیلی کاپٹر بھی شیڈیولڈ جو جگہ ہوتی ہے یا جہاں ہیلی پیڈ بنواتے ہیں وہاں پر لینڈ نہیں کرواتے۔ نہ صرف خود بلکہ بلوچستان کا کہ جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں شام ڈھلنے کے بعد وہاں سڑکوں پر نہیں ہوتے، تو یہ پروٹیکشن دیں گے، یہ آپ کو دیں گے۔ جتنی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ کیا ان سرمایہ کاروں کو یہاں تحفظ ملے گا؟ نہیں ملے گا تحفظ۔ دیکھیں اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ بلوچستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ بلوچستان میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن جنگ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بی ایل اے کا جو کردار ہے، کیا وہ جو خطے میں جس طرح بڑھ رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی وائی سی کے حوالے سے ایک اسیسمنٹ رپورٹ میری نظروں سے کہیں سے گزری ہے۔ اس اسیسمنٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے عام انتخابات سے پہلے بلوچستان میں بی وائی سی کو سمیش کرنا ہوگا۔ یعنی اس اسیسمنٹ رپورٹ کے مطابق آنے والے عام انتخابات سے پہلے بی وائی سی کے اثر رسوخ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، بی وائی سی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اس اسیسمنٹ رپورٹ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ اگر بی وائی سی کو اسی طرح کام کرنے دیا گیا، مطلب اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بی وائی سی کی قیادت اس وقت پس زندہ کیوں ہے، کیوں ہدا جیل میں بند ہے، کیوں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ اس اسیسمنٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور اس کے دیگر ساتھی باہر آئے اور جس طرح ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ برقرار رہیں تو آنے والے عام انتخابات میں ریاست کے لیے اپنے لوگوں کو منتخب کروانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ریاست اپنی حکومت بلوچستان میں قائم نہیں کر سکے گی، اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بی وائی سی کی سپورٹ، بی وائی سی کی اعلانیہ سپورٹ کے بغیر بلوچستان میں الیکشن نہیں لڑ سکیں گی۔ یعنی جو نام نہاد قوم پرستی کی سیاست کے دعوے دار ہیں ان کو بھی اپنی نشستوں کے لیے بھی بی وائی سی سے این او سی لینا پڑے گا۔ یعنی ریاست میں بلوچستان میں ریاست کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف بلوچستان کی جنگجو آرگنائزیشنز ہیں، بالخصوص بی ایل اے اور اس کی مجید بریگیڈ نے ریاست کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پولیٹیکلی بی وائی سی نے ریاست کو پوری دنیا میں ایکسپوز کر دیا ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں جو جس طریقے سے پہلے
سیٹیں خریدی بیچی جاتی تھیں، وہاں کے جو کور کمانڈرز اور وہاں کے جو دیگر ونگ کمانڈرز اور ایریا کمانڈرز ہوتے تھے وہ جس طرح سیٹیں بیچا کرتے تھے اور وڈیرے اور سردار وہاں کے جو ہے وہ سیٹیں خریدا کرتے تھے، اب یہ ممکن نہیں رہے گا، اب یہ قطعاً ناممکن ہے۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے بی ایل اے کی، تو بی ایل اے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نااہلی نے بی ایل اے کو وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ کسی بھی جنگجو کو اتنی جلدی اتنی بڑی شہرت عطا نہیں ملتی، نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ میں جس کا بار بار ذکر ہو رہا، دوحہ مذاکرات میں جس کا بار بار ذکر ہو رہا، امریکہ میں اگر جو فیلڈ مارشل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہی کہیں کہ جی جو ہے وہ بی ایل اے پر کو آپ دہشت گرد قرار دیں۔ جس طرح میں نے بات کی، اسی کے ساتھ مجھے یاد آ گیا، ہم نے بات کی تھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروایا گیا ہے، اس کے حساب سے جو یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ پارلیمان نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ہوم ورک تھا کہ کس طریقے سے ایک ایسی حکومت بننی ہے جو حکومت آئین کو دفن کر دے اور پھر آئین میں صرف ان شقوں کو مضبوط اور مستحکم کرے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، باقی جو شقیں ہیں اور عدلیہ سے متعلق جو شقیں ہوں ان کو ختم کر دے۔ تو وہی سلسلہ جو چل رہا تھا، اسی کے تحت آج آئین کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے۔ تو یہ مت سمجھیں، دیکھیں پاکستان میں ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو جاتا ہے یا پارلیمنٹ جو کچھ کرتی ہے، دیکھیں این ایف سی ایوارڈ کہنے کے لیے تو ہے لیکن نہیں ہے، صوبائی خود مختاری کہنے کے لیے ہے نہیں ہے، آئین کی بالادستی کہنے کے لیے ہے لیکن نہیں ہے، پارلیمنٹ کہنے کے لیے ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، ممکن ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے موجودہ رجیم خود کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے کرتے آئین کا جنازہ نکال کر بیٹھ گئی ہے، تو یقیناً پھر پیچھے کہیں سے بغاوت کی بھی تو آگ لگ سکتی ہے نا۔ دھواں تو اٹھتا محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ دھواں کبھی تو آگ میں تبدیل ہوگا، یہ جو آتش فشاں ابل رہا ہے یہ کبھی تو پھٹے گا، جب پھٹے گا تو کیا ہوگا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بی ایل اے کو بھی اسی ریاست نے خود کو محفوظ کرتے کرتے جس طرح آئین سے خود کو محفوظ کر رہے تھے، اسی طرح بلوچستان میں خود کو محفوظ کرنے کے چکر میں بی ایل اے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا۔ اقوام متحدہ سے پابندی لگواؤ، اب چائنا سے، برطانیہ سے، ایران سے اور سعودی عرب سے، یہاں سے وہاں سے، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ بی ایل اے کا جو اثر رسوخ تھا پورے خطے میں کہیں زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ آج افغانستان بھی بی ایل اے کے حوالے سے استنبول مذاکرات میں بیٹھ کر اس کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سفارتی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بی ایل اے کی سفارتی جنگ افغانستان وہاں پر بیٹھ کر اسی طرح لڑ رہا ہے جس طرح وہ ٹی ٹی پی کی جنگ لڑ رہا تھا، تو مجھے بتائیں کیا خطے میں کیا مطلب بی ایل اے کو اب کوئی کمزور آرگنائزیشن ہے؟ اب تو ٹی ٹی پی تو چھوڑیں، اب تو آپ داعش اور القاعدہ کی بات کریں۔ بی ایل اے کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو طاقت ہے، وہ تو وہاں تک جا پہنچی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن کوئی بہت بڑا کہیں دور واقعہ ہو اور اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہہ دے کہ اس میں بی ایل اے کا ہاتھ ہے، تاکہ بی ایل اے کو بہت بڑی دیکھیں، یہ القاعدہ ظاہری طور پہ خود کچھ نہیں تھی۔ القاعدہ کو سی آئی اے نے القاعدہ بنایا تھا، اسامہ ایک فرضی کریکٹر تھا، اسامہ بن لادن، اس کو سی آئی اے نے بنایا تھا۔ الطاف حسین کچھ نہیں تھا، الطاف حسین کو آئی ایس آئی نے بنایا تھا۔ اس وقت کی جو ایم کیو ایم ہے اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال کو لے کر آئے اور پھر مصطفیٰ کمال سے استحکام پاکستان پارٹی بنوائی، اور پھر اسی مصطفیٰ کمال کو جو الطاف حسین کو دہشت گرد کہتا تھا، جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے لیے پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ بولتا تھا، آج وہ ساتھ بٹھا دیے گئے۔
آفاق احمد کو ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک اسپیئر ویل ہے ریاست کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اور جب چاہیں گے اس کو بھی ایک کھرا اور سچا پاکستانی بنا کر لا کر بٹھا دیں گے۔ تو اسی طرح جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سی آئی اے میدان میں آتی ہے، اور پھر سی آئی اے ان کو جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں لے کر آتی ہے جس کیٹیگری میں القاعدہ کو لے کر آیا گیا تھا۔ کیا 9/11 سے پہلے اسامہ بن لادن کا کوئی بہت بڑا نام تھا؟ القاعدہ کوئی بہت بڑی حیثیت رکھتی تھی؟ القاعدہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ ملا عمر اور افغانستان کے حوالے سے یہی چیزیں تھیں نا، ملا عمر اور یہ جو روس کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، تو اس سے آگے کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ چیزیں کھولنی ہے تو پھر تحقیقات شروع کرو نا اوجڑی کیمپ سے، اس کے بھی پیچھے چلے جائیں، جنرل ضیاء کے دور سے شروع کریں، جنرل ضیاء کے دور میں ہی اوجڑی ہوا تھا، اوجڑی سے انویسٹیگیشن شروع کریں اور پھر آ جائیں، ڈھونڈتے ہیں، چلے ہیں 9/11 تک آ جائیں، پھر 9/11 سے آگے ہیں، پھر ایبٹ آباد تک آ جائیں کہ جہاں سے اسامہ بن لادن کو اٹھایا گیا تھا، وہاں پر اس کو کس نے رکھا تھا، کس نے اس کو سیکیور کیا تھا، اور پھر کس نے مخبری کی، اور کس طرح اسامہ بن لادن کو ہٹ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب بی ایل اے اس لیول کو پہنچ گئی ہے۔ بی ایل اے اب انٹرنیشنلی جو پولیٹکس ہوتی ہے، اب اس میں بی ایل اے کا کردار بھی شریک شامل ہو گیا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، مخالفتیں اپنی جگہ پر، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جس طرح بلوچستان کی سیاست میں بی وائی سی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اسی طرح گلوبلی تو چھوڑیں، کم سے کم ریجنلی بی ایل اے نے اپنے لیے جو شناخت بنائی ہے، جو اسپیس کریٹ کیا ہے، وہ اپنے آپ میں حیران کن ضرور ہے، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بے وقوفیاں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کی جنگ کو وہ کون سا رخ دیتے ہیں اور کس طرف لے کر جاتے ہیں، اور آنے والے عام انتخابات تک کیا بی وائی سی کو سمیش کر دیا جائے گا؟ کیا بی وائی سی کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ آنے والا وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔